ناظرین، جب انسان لالچ میں پڑتا ہے تو اس کو رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے اور اس سے نہیں پڑتا کہ رشتوں کی کیا اہمیت ہے۔ یہی چیز ڈرامہ سیریل فاسق میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیکا جو کبھی کہا کرتی تھی کہ میں عمیر سے محبت کرتی ہوں، کبھی کہتی تھی میں نے اسے شادی کرنی ہے، اور جب عمیر نے فاطمہ سے شادی کرنا چاہی یا فاطمہ نے عمیر سے شادی کرنا چاہی تو سب سے بڑی رکاوٹ یہی انیکا ہی تھی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب مطاہر جی ایم بنا، جنرل مینیجر بن گیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کی پروموشن ہو گئی ہے، جب وہ ایک بڑے گھر میں منتقل ہو گیا، تو یہی انیکا جس کی پہلے منگنی مطاہر سے ہوئی تھی اور صرف اس لیے اس نے منگنی توڑ دی کہ مطاہر ایک غریب آدمی ہے، وہ اس کا سٹیٹس نہیں ہے اور وہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، آج جب جو ہی اسے پتہ چلا کہ مطاہر اب ایک امیر آدمی ہو گیا ہے اور کمپنی کا جی ایم ہو گیا ہے، اس کی ساری توجہ مطاہر پہ ہوگی۔ حالانکہ مطاہر ایک شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ بھی بننے والا ہے، لیکن اس کو ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اب اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے، یا اس کی فاطمہ کی کیا اہمیت ہے اس گھر میں، یا اس فاطمہ جو ایک بچے کی ماں بننے والی ہے اس کی وہاں اس گھر میں کیا اہمیت ہے، اور اگر میں فرض کرے مطاہر کے ساتھ شادی کرتی ہوں یا فاطمہ کو اس گھر سے نکالتی ہوں تو فاطمہ کا کیا بنے گا۔ یہ وہ لالچ ہوتا ہے جس میں انسان رشتوں کی اہمیت کھو بیٹھتا ہے۔ یہی چیز انیکا نے کی۔ انیکا مطاہر کے گھر گئی اور جا کے اس نے مطاہر کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ہر وہ کام کیا جس سے مطاہر کی نظر میں فاطمہ کی ویلیو ختم کی جا سکے۔ اب فاطمہ جب چائے لے کے آتی ہے تو انیکا اس کے پاؤں رکھ دیتی ہے، جس سے وہ اس کا پاؤں لڑکھڑاتا ہے اور چائے اس کی پھپھو ایما کے ٹانگ پہ گر جاتی ہے، جس کے اوپر انیکا اسے کہتی ہے کہ تم دیکھ کے نہیں آ سکتی، پھپھو کا تو نے پاؤں جلا دیا۔ جس پر پھپھو بھی کہتی ہے کہ جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے کوئی نہ کوئی ایک فساد کھڑا کرتی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آئی ہے۔ لیکن دوسری طرف انیکا یہی چاہتی ہے کہ کس طریقے سے پھپھو سائمہ اور مطاہر کی نظروں سے فاطمہ کو گرا دیا جائے۔ دوسری طرف وہ مطاہر کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ مطاہر کو کہتی ہے کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ لیکن گھر سے باہر۔ مطاہر مان جاتا ہے۔ جب وہ کسی ہوٹل میں ہوتے ہیں تو انیکا اسے کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جو میں نے یہ منگنی توڑ دی، حالانکہ مجھے یہ منگنی توڑنی نہیں چاہیے تھی، مجھے آپ کی اہمیت کا اندازہ اب ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا۔ انیکا کی تائی جب اسے انیکا کو فون کرتی ہے کہ بیٹا اب تم گھر آ جاؤ، گھر فنکشن ہے، تو انیکا کہتی ہے کہ فاطمہ گر گئی ہے جس کی وجہ سے میں ابھی گھر نہیں آ سکتی۔ تائی پریشان ہو جاتی ہے۔ تائی عمیر کو بتاتی ہے کہ فاطمہ گر گئی ہے۔ عمیر جب فاطمہ کا پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے تو فاطمہ بالکل ٹھیک حالت میں ہوتی ہے۔ وہ فاطمہ سے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم گر گئی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، تمہیں کس نے بتایا؟ تو عمیر جب انیکا کو کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا، تو انیکا کہتی ہے کہ میں ابھی گھر نہیں جانا چاہتی اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ عمیر کہتا ہے کہ جو تم یہاں کر رہی ہو یہ سب غلط ہے، تمہیں گھر جانا چاہیے، تم نے جھوٹ بول کے یہاں رہنے کی کوشش کی جو کہ ایک غلط بات ہے۔ دوسری طرف یہ مقافات عمل ہے کہ دیکھیں جب فاطمہ نے عمیر سے شادی کرنا چاہی تو عمیر نے انکار کر دیا، لیکن اب نہیں کرنی۔ سین یہ ہو رہا ہے کہ انیکا شادی مطاہر سے کرنا چاہ رہی ہے اور عمیر فاطمہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سین کس طرف جاتا ہے، یہ کہانی کس طرف جاتی ہے۔ عمیر چاہتا ہے کہ میری شادی فاطمہ سے ہو جائے، جبکہ فاطمہ آلریڈی میرڈ ہے اور ایک بچے کی ماں بننے والی ہے، جبکہ طاہر اب یہ چاہتا ہے کہ جو انیکا ہے وہ بہتر ہے، اور انیکا یہ چاہتی ہے کہ میری شادی مطاہر سے ہو جائے۔ اب انیکا نے یہ سین کیا کہ اس کو کہا، کہانی ایک نیا ٹوسٹ لے رہی ہے کہ مطاہر اب اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ فاطمہ اپنے آپ کو کور نہ کرے اور اوپن رہے۔ عمیر اب چینج ہو گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسلامی لباس پہنا جائے، مطاہر کی شادی انیکا سے کر دی جائے اور عمیر کی شادی فاطمہ سے کر دی جائے۔ تو اب یہ کیا سین ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سب دیکھنے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجئے۔ دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔